ملیہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، اور آج رجیم چینج کے حوالے سے عمران خان نے بھی یہاں خطاب کیا، اور اس حوالے سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو آج عمران خان نے خطاب کیا اور یہ رجیم چینج کے حوالے سے ایک ہوا چل رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، رجیم چینج اوبویسلی پاکستان کے منہ پر ایک تماچا ہے. جس طریقے سے 2.25 کروڑ ووٹ لے کر منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو آپ ایک دن اٹھ کر امریکہ کے حکم پر اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں اور پھر اس کی جگہ ان چوروں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ جن کو جیل میں ہونا تھا اسی دن، جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی، سارے پاکستان کی بے عزتی ہے. اچھا، یہ رجیم چینج کیا فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے یا 70 سالوں کے بعد ہوا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کو عادت پڑی ہوئی ہے حکم دینے کی، اور ہماری جتنی بھی ماضی کی لیڈرشپس رہی ہیں ان سب کو عادت رہی ہے وہ حکم ایکسیپٹ کرنے کی منوان. عمران خان نے اس دفعہ جو ڈیفرنٹ بات تھی وہ یہ کہ عمران خان نے اس بات کو چیلنج کیا کہ یہ میرے اقتدار کی بات نہیں، یہ پاکستان کے وقار کی بات ہے کہ کسی کی کیوں جرأت ہو کہ وہ پاکستان کو اس طرح سے للکارے اور پاکستان کو دھمکائے. اور ظاہر ہے کہ اس پر پاکستان کی قوم بھی اٹھ کھڑی ہوئی. اب دیکھیں، یہاں پر اگر نواز شریف یا زرداری یا شہباز شریف ہوتے عمران خان کی جگہ اور رجیم چینج اس طرح سے ہوتی تو ظاہر ہے پاکستانیوں کو یہ افسوس تو ہوتا کہ امریکہ نے کیوں ایسا حکم دیا ہے، امریکہ کون ہوتا ہے حکم دینے والا. لیکن یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں کہ وہ اس طرح سے نکل دینا. کیونکہ ان کا پتہ تھا کہ ایک چور کو ہٹایا تو دوسرے کو لے آئیں گے. یہاں پر ایماندار شخص ہے، لہٰذا لوگوں کو برا بھی محسوس ہوا. اچھا، باجوہ ڈاکٹرائن کی کچھ ماہ پہلے بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، آپ لوگ بھی بڑا چرچا کیا کرتے تھے کہ باجوہ ڈاکٹرائن بڑی کامیاب ہے اور اگلے 10 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے. کیا وہ باجوہ ڈاکٹرائن اچانک چینج ہونے سے آج آپ لوگ ہی جو ہیں وہ اسی مخالفت میں چلیں گے کہ رجیم کنسپیریسی کی بات کریں؟ میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان 10 سال رہ رہے ہیں آگے یا باجوہ ڈاکٹرائن. ہاں، میں نے باجوہ صاحب کو بطور پاکستان کا آرمی چیف ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، بہت سپورٹ کیا ہے، اور میں پاکستان کی فوج کے آج بھی ساتھ کھڑی ہوں. دیکھیں، ہماری فوج ہے تو ہم ہیں. پاکستان اپنے اداروں کے بغیر کچھ نہیں ہے، پاکستان کی عوام اپنی فوج کے بغیر کچھ نہیں ہے، پاکستان کی فوج اپنی عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح مشرف صاحب کے کچھ فیصلے بہت اچھے لگے عوام کو، کچھ کا فال آؤٹ ان کے چلے جانے کے بعد وہ ملک سے بھی آج جا چکے ہیں کب سے، اور پاکستان کی قوم نے بھگتے ہیں وہ نتائج. تو ہم اسی چیز پر بولتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، عمران خان کو ہٹا کر کوئی بہتر اور زیادہ اچھا بندہ آپ لے آتے کہ جو عمران خان کی طرح ایماندار بھی ہوتا، جس کی ٹیم میں کوئی جھول نہ ہوتا. جس طرح عمران خان وہ کی بھی ٹیم آئینی میں طور پہ نا، عمران خان کے پاس بھی 172 تھی، ان کے پاس بھی 172 تھی. دیکھیں، آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین یہ ہوتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں جا کے آپ ضمیر خریدیں، اور جس طریقے سے بکرا منڈی ضمیر نہیں خریدے جا رہے تھے. دیکھیں، سینٹ میں ضمیر نہیں خریدے جا رہے تھے. وہ تو ہر دفعہ ایسا ہوتا آیا نا کہ جوڑ توڑ ہوتا تھا. اس وقت آپ نے مخالفت کی تھی. نہیں، بات سنیں، لیکن اس وقت کبھی ثبوت نہیں آئے تھے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ٹائم پہ، یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت پر ان کا بیٹا ووٹ خریدتے بیچتے پکڑا گیا سینٹ میں. ویڈیو آئی، بات کی ثبوت آ گیا نا، ہم نے آواز اٹھائی. اس دفعہ سندھ ہاؤس میں لوگ پکڑے گئے، ثبوت سامنے آ گیا، بات کی. وہ تو ان کی مرضی تھی، سندھ ہاؤس میں رہیں، جس ہاؤس میں مرضی جا کے رہیں، اپنی مرضی سے رہیں، کسی نے اٹھا کے ان کو رکھا ہے. رہے نہیں ہے جی، رکھا ہے. اور جنہوں نے اب تو یعنی منظر عام پہ آ گئی چیزیں، جن لوگوں نے پیسے پہنچائے وہ تک اب گواہ ہمارے سامنے آ گئے. ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اگر تو کوئی اس کا ثبوت سامنے آئے تو اس پر اس وقت کے جو صحافی ہوں گے I'm sure انہوں نے بات کی ہوگی. جس طرح چانگا مانگا ہے، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ چانگا مانگا میں رکھ لیے گئے لوگ، جس طرح سے زبردستی لوگوں کو فورس کیا جاتا تھا. سو پوائنٹ کیا ہے؟ عمران خان چاہتے تو وہ جتنے پیسوں پہ یہ لوٹے بک رہے تھے، عمران خان ریاست کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے، حکومت کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، عمران خان ڈبل پیسے پر ان کو رکھ سکتے تھے. میں جانتا ہوں آپ کو لوگ سنتے ہیں، بڑی آپ کی ایک آواز ہے، اسی لیے میں آپ سے سوال زیادہ کر رہا ہوں. میں صرف اس وجہ سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہیں نہ کہیں ہم دشمن کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے، جس کو 5GW کہا جاتا ہے؟ کہیں جانے انجانے میں ہم آج جو فوج کے خلاف ہم تنقید کر رہے ہیں، سر عام بینر لہرا رہے ہیں، کیا کہیں ہم جانے انجانے میں استعمال تو نہیں ہو رہے؟ پاکستان کو تو استعمال کرنے کی بہت کوشش کی گئی جب سے نواز شریف کو. نہیں، ابھی نہیں چلی، پہلے بھی چلی. نہیں، ابھی نہیں. آپ سمجھے نہیں بات کو. نہیں، لہر چلی تھی جب پینما لیکس ہوئی، نواز شریف کو ان کی کرپشن پر نااہل کیا گیا. وہ قطری خط، جعلی کیلیبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے کر عدالت کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے. اور اس کے بعد جب کچھ بھی نہ بن سکا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس قسم کا نعرہ جس دن عمران خان لگائے گا یا لگوائے گا نا، ایک منٹ بات سنیں، اس دن پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی.
لیکن آج عمران خان کیا بات کر رہے ہیں؟ عمران خان وہ بات کر رہا ہے جو آپ کا 99.99% فوجی بات کر رہا ہے. عمران خان کہتا تھا میں امپائر نیوٹرل رکھتا ہوں, میں امپائر نیوٹرل رکھ کے ہمیشہ کھیلا ہوں. اب جب عمران خان پہ آئیے تو وہ نیوٹرل پہ, وہ نیوٹرل میں بتاتی ہوں فرق ہے, دو چیزوں میں فرق ہے. امپائر نیوٹرل کا مطلب یہ, اور یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور یہ آپ پوری قوم کو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں. جو عمران خان کہتے تھے نا کہ امپائر نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ میں فرض کیا کہ انویجیلیٹ کر رہی ہوں, الیکشن کا دن ہے اور میں یہاں پر میری ڈیوٹی لگی ہے, میں پریزائڈنگ آفیسر ہوں اور میرا یہ کام ہے کہ میں نے انشور کرنا ہے کہ آپ دو لوگ الیکشن میں مقابلہ کر رہے ہیں, جس کو جتنے ووٹ پڑ رہے ہیں وہ اتنے ہی سامنے نکلنے چاہیے, کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے, گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, یہ ہے امپائر کا نیوٹرل ہونا, جو کہ امتحان مقابلے والے دن سنیں, جو کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں تو تھوڑا حوصلہ کر لینا, ٹائم تو میرے پاس کم ہے, ٹھیک ہے, آپ فلو نہ توڑیں, بات سنیں. تو جس وقت الیکشن ہے اس میں ایمانداری کے ساتھ آپ دیکھیں کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے, کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے. ٹھیک, اب آتے ہیں اس طرف جو عمران خان کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے صرف, اور نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کس سچویشن میں, کہ جب آپ کے ملک کو دھمکی آتی ہے کسی بیرونی طاقت سے, بیرونی قوت سے, کہ اس کو ہٹاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے امریکہ کے پاس, اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے نا امریکہ کے پاس. عمران خان کا تو کوئی پیسہ کہیں پر کسی ملک میں نہیں پڑا ہوا. جو جمائمہ سے طلاق کے بعد مل بھی رہا تھا وہ بھی عمران خان نے واپس کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے, بچوں کو پالنا ہے تو ان پہ خرچ کرو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا نا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. جس طرح کیا ہے, اب میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح سندھ میں آپ کسی کو ایسے کریں نا تو وہ ہوتا ہے کہ سلام کیا ہے, پنجاب وچ کسی نو کر کے دسو نا تے او تانوں کٹے گا پکڑ کے کیا کیتا ہے, کیا تو ایک ہی ایکشن ہے, لیکن کہیں پر وہ ایکشن کوئی معنی رکھتا ہے اور کسی کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اچھا, میرا آخری سوال, بڑے آپ سے لمبے سوال ہو گئے, مجھے آپ نے ٹائم کم دیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں وہ بھی سوال پوچھے جائیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ آج جرنلسٹ کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے, دو کیمپیں جرنلسٹ کے, ایک کہہ لیں کہ دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم پرو پی ڈی ایم ہے, دوسرے پرو پی ایم ایل پی ٹی آئی کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہہ لیں. کل وہی جرنلسٹ جو اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹتے تھے, بوٹ چاٹتے تھے, ان کے ہر برے کام کو اچھا کہتے تھے, اس وقت کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی, لیکن 2 ماہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی 1948 سے لے کر 2022 تک جی کہانیاں ان کو نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب اصل مطالعہ پاکستان انہوں نے اب پڑھنے شروع کیا یا پہلے پڑھا ہوا تھا تو بول نہیں رہے تھے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے ڈویژن کی بات کی ہے نا کہ 2 کیمپس بن گئے صحافیوں کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف وہ یہ میں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی, دے دیں جی, تھینک یو, یہ بات کرتے ہوئے گر گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ صحافی تھے, یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی صحافی اگر کسی لیڈر کو صحیح سمجھ رہا ہے تو وہ کیا اس کی غلط بات کو بھی صحیح تو نہیں کہہ رہا, یہ پہلے چیک کرنا ضروری ہے. اور دوسرا پھر یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ اگر سپورٹ کر رہا ہے کسی نظریے کو اور کہتا ہے کہ شاباش ایسے ہی ہونا چاہیے, تو کیا وہ خود کچھ اس سے فائدے لے رہا ہے, کوئی پیسہ پکڑ لیا اس نے, کوئی گاڑیاں لی ہیں, کوئی نوکری لی ہے, یا کیا ہے. اب پی ڈی میں نام نہیں لوں گی, پی ڈی ایم کے جتنے بھی حمایتی صحافی ہیں آپ زیادہ تر کو اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ گواہ ہے کہ ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے رہے. ٹھیک, مجھے اور عمران ریاض خان کو ہمیں سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے, اور بات صحیح بھی ہے کہ ہم پرو فوج ہیں, ہم پرو پاکستان ہیں, ہم پرو عمران خان بھی ہیں, ہم عمران خان کی آنیسٹی کے حق میں بات کرتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ آنیسٹ ہیں. تو مجھے اور عمران ریاض خان کو شہباز شریف کے آنے سے 2 دن پہلے آف ایئر کر دیا گیا. ٹھیک, حق آزادی رائے دہی. تو جہاں تک بات ہے آپ کے اس سوال کی کہ اسٹیبلشمنٹ میں پہلے کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی اور اب آتی ہے, تو دیکھیں ماضی ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ادارے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. 2018 میں جس وقت عمران خان آئے, مجھے تو لگتا ہے کہ دھاندلی یہ نہیں ہوئی کہ عمران خان کو سیٹیں زیادہ دیں, مجھے تو لگتا ہے دھاندلی یہ ہوئی کہ عمران خان کو سیٹیں کم دو. آپ کو پتہ ہے یہ جب الیکشن کمیشن میں 2018 کی دھاندلی, الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے جو شکایات گئی ہیں, آپ کبھی جا کے ان کا ریکارڈ چیک کریں, اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کم شکایتیں لے کے گئے ہیں, پی ٹی آئی زیادہ شکایتیں لے کے گئی ہے. پی ٹی آئی کے زیادہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اگر ماضی میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں تو 2018 میں پاکستانی عوام نے یہ محسوس کیا کہ بھلے عمران خان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ان کے حق میں ہوئی ہے یا ان کے خلاف ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, لیکن فائنلی ایک ایماندار بندہ آ گیا ہے. اس کی ٹیم میں بھی غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, 100 مسائل ہیں, لیکن کم از کم یہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹس بھرنے کے لیے نہیں آیا جیسے نواز شریف اور زرداری آتے تھے. سو لہٰذا
اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ نون لیگ بار بار پیپلز پارٹی فضل الرحمان بار بار کہتے رہے کہ جی سیم پیج فوج اور عمران خان ملے ہوئے اس سے کیا ہوا کہ سن کے پاکستانی عوام کے ذہن میں بھی ایک کانسیپٹ بن گیا کہ فوج اور عمران خان سیم پیج پہ ہیں، جس کا انہوں نے کیا مطلب سمجھا کہ اگر عمران خان کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو سزائیں ملیں تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف بھی چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی یہ خواہش ہے، کیونکہ ہر وقت اپوزیشن یہ بات کرتی تھی. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کو ہٹا کر ان چوروں کی حکومت مسلط کر دی گئی ہے اور اس پہ ایک صحافی دوسروں کو چور کہہ دیتا ہے، ایک کو ایماندار کہہ دیتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ابھی تک شہباز شریف اگر چور ہے تو عدالتوں نے تو ابھی تک اس کو سرٹیفائی نہیں کیا، وہ تو بات ٹھیک ہے. نہیں ایک صحافی مطلب جب اس طرح کی ٹرم یوز کرے تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں بتاتی ہوں، میں بتاتی ہوں آپ کو. دیکھیں تعریف تو وہ ہوتی ہے نا جو دشمن بھی کرے. عمران خان کے مخالفین جب عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں نا تو بات پتہ ہے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ خود تو بندہ ٹھیک ہے، خود تو ایماندار ہے عمران خان، جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں نا ان کا ذرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، ان کے جو ماتحت ہیں ان میں تو کبھی جرت نہیں تھی بات کرنے کی. صحافیوں کو تو چھوڑ دیں، جو گواہان ہوتے تھے وہ بھی کبھی بینیفیشریز بھی کبھی نہ بولتے، لیکن نہیں ہاں یہی نجم سیٹھی تھے جن کو نواز شریف نے مار پڑوائی تھی. لیکن سوال آپ ویسے اپنا مائک ساتھ ہی لے آتے کیونکہ اتنا ابھی میرا بہت ٹائم لگ جانا ہے مجھے، آئی ہیو ٹو رش، بس یہ کمپلیٹ کر لیں میم، چلے جائیں بس. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو جس ابھی سوال کیا ہو رہا تھا، میں وہ نجم سیٹھی جس طرح کر رہے ہیں، نہیں میں آپ کو صحافیوں کو بتا رہی تھی کہ ایماندار. شہباز شریف نے کچھ نہیں کیا لیکن ڈاکٹر رضوان پہ موت مارے گئے. یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس ان کی کرپشن کے ثبوت ہوتے ہیں، جس شخص جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی کرپشن کو، جو مقصود چپڑاسی جو پورے ملک میں میرا خیال ہے پورے بر اعظم میں شاہ رخ خان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو مقبولیت ملی ہے تو مقصود چپڑاسی کو ملی ہے. وہ بھی اچانک سے، جی بالکل، وہ مطلب وہ خودکشی ہو گئی، کسی نے بتایا، کسی نے کہا کہ وہ قتل ہو گئے، جو بھی ہے. تو یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے بڑے ضروری ہیں کہ آخر یہی کیوں ہوتا ہے. ان میں سے کبھی کسی کو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب رکھیں، لیکن ان میں سے کبھی کسی کو کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہوتا. صرف وہ بندہ جو ان کی کرپشن پہ سوال کرے، جو ان کی چوری پہ کو پکڑے، جو پوائنٹ آؤٹ کرے یا حصے دار بنا اور ان کو لگے کہ اب وہ خطرے کی گھڑی آ گئی ہے، یہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے، تو فوری طور پر اس کو دل کا دورہ پڑوا دیا جاتا ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ صحافیوں کو بھی یہ بات اچھی جرت کر کے کرنی چاہیے. یہ نیب کا یا ایف آئی اے کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے ثابت کرنے ہیں ان پہ کرپشن کے الزام. یہ جو ہر وقت کہتے ہیں نا وہ ثابت کریں. شہباز شریف نے ثابت کرنی ہے اپنی انوسنس، زرداری نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جائز اور لیجیٹمیٹ ذرائع سے پیسہ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ میم، زیادہ ٹائم آپ نے دیا اور بڑی پرمغز